ہر حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب۔ برادران اسلام، فدایان دین متین، شمع رسالت کے پروانوں، عاشقان اولیاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام حمد و ثنا، تمام عبادات اس ذات کے نام جو اس کائنات کے ذرے سے لے کے عرش کی بلندیوں تک ہر شے کا خالق و مالک ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو غفور ہے، جو کریم ہے۔ ہم اسی کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ درود و سلام بے حد لا محدود اس ذات کے نام جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو وجہ پاسبان آدمیت ہے، جو آواز رحمانیت ہے، جو نور الہیت ہے۔ جمال حسن نبی، حضرت علامہ کی نظر کرتا ہوں، جمال حسن نبی دل پہ ایک وار کرتا ہے، ذکر مصطفیٰ ہر سانس کو پاک کرتا ہے۔ ریاض بھی سر کو جھکا کے یہ دعا کرتا ہے، مانگ جو کچھ مانگنا ہے میرا رسول عطا کرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، جمعۃ المبارک کے یہ بابرکت لمحات اور بالخصوص رمضان المبارک کے یہ بابرکت گھڑیاں، میرا ایمان ہے یہی لمحے اس دیار غیر میں ہماری نجات کا باعث بنے، اور وہ خوش قسمت چہرے ہیں، وہ خوش نصیب پیشانیاں ہیں جو میرے آقا کی بارگاہ میں جھکتی ہیں اور ذکر و فکر سے مست رہتی ہیں، اور جن کے اذہان و قلوب حضور آقا مدنی تاجدار کی محبتوں میں مست رہتے ہیں، وہی پیشانیاں بھی چمکتی ہیں اور وہی سینے بھی چمکتے ہیں۔ مولا کریم یہ محبتیں ہم سب کو نصیب فرما دے، اور ان محبتوں کی خاطر ہمیں زندہ رہنے کی جو توفیق تو نے عطا کی ہے، اسی راہ پہ چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یہ دنیا کا قانون ہے، جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے، کسی کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے، تو پھر جب کوئی اس کا تذکرہ کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، تو اس سے پوچھو جس سے اس کی محبت ہوتی ہے۔ تو جو کائنات کا خالق ہے، the creator of the universe, the king of the day of the judgment, the most merciful, the most compassionate، وہ آقا جو ہے، وہ رحمان اور رحیم جو ہے، جو خالق اور مالک ہے، جو جبار ہے، جو زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے، وہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کے جلووں سے اس کے سینوں کو منور فرما دیتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ بادشاہی عطا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نبوتیں عطا کر دیتا ہے۔ وہ تو خالق حقیقی ہے، وہ شان صمدیت کا مالک ہو کر جب آپ کے اور میرے رسول کا ذکر کرتا ہے، تو پھر سرکار کا ذکر جو ہے وہ زماؤں مکان کی حد بدیوں سے بالا تر ہو جاتا ہے۔ اسے کسی زمانے کی، وہ کسی زمانے کا محتاج نہیں رہتا۔ ہم خوش قسمت ہیں، we are the lucky followers of the Prophet Islam, that we are the real seekers and servants of the Prophet Islam, and we adopted our life according to the Sunnah of the Prophet Islam۔ یہ ہم پہ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے، اس نبی رحمت کہ جس کی شان میں جو خالق ہے، جو رحمان ہے، اور ابن مبارک کہتے ہیں کہ رحیم وہ ہے کہ جس سے نہ مانگا جائے وہ غضب میں آ جاتا ہے۔ اتنی شان والا رب ہو کر جب میرے اور آپ کے رسول کا تذکرہ کرتا ہے، تو پھر میرے اور آپ کے رسول کا جو ذکر ہے وہ زماؤں مکان کی حد بندیوں سے بالا تر ہو جاتا ہے۔ اسے زمانے کی محتاج نہیں،
اس لیے حضور کا جو ذکر کرتا ہے وہی بامراد ہوتا ہے، وہی عظمتوں والا ہوتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کی برکتیں، یہ رمضان کی رحمت والی راتیں، یہ قرآن عظیم کی عظمتیں، یہ ذکر و فکر کی بہاریں، یہ سارا کرم کس کے صدقے سے ہے؟ جس کی خاطر کائنات کو سجایا گیا ہے۔ اور آپ پر میرا آقا حضرت محمد مصطفیٰ نور مجسم، آپ کے اس روحانی تصرفات اور اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلیوں کا فیض ہے کہ جب تک یہ سورج چمکتا رہے گا میرے آقا کا فیض بھی، میرے آقا کی رحمتوں کا فیضان بھی، میرے آقا کی محبتوں کا فیضان بھی جاری و ساری رہے گا۔ اور وہی عظمت والا ہوگا، وہی برکت والا ہوگا، وہی مراد والا ہوگا، وہی اللہ تعالیٰ کے قرب کے جلووں میں مست رہنے والا ہوگا، جس کے دل میں بھی، جس کے دماغ میں بھی اور جس کے دل میں بھی میرے آقا کی محبت کا عمل ہوتا ہے۔ جس کی محبتیں کا عمل ہوتی ہیں یہ انعام اسی کو ملتا ہے۔ آپ اور ہم خوش قسمت ہیں کہ آج دمگول شریف کے اس مرکز میں حاضر ہوا ہوں، جس کا تعلق بھی دربار عالیہ موڑا شریف کے ساتھ ہے۔ میرے پردادا حضور کا یہ روحانی فیض ہے زندہ پیر کو کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے دربار کا دروازہ اس وقت تک نہیں کھولتا جب تک کہ مجھے اپنے شیخ سے ملاقات نہیں ہو جاتی۔ یہ وہ فنائیت کا مقام ہوتا ہے۔ اور پھر بالخصوص مولانا شبیر احمد بشیر احمد صاحب سیالوی، ان کے صاحبزادہ صاحب، یہ بڑی محبتوں والے حضرت صاحب کے ساتھ میری بڑی قربت رہی ہے۔ آج ان سے بھی ملاقات ہوئی۔ اور میرے دوستو یہی تو ایک فیض ہوتا ہے، جب ہم ملتے ہیں تو پیار سے ملتے ہیں۔ یہی صوفیاء کا مشن ہے، یہی اہل اللہ کا مشن ہے۔ اور اس مشن میں کامیابی اس وقت ہوتی ہے جب حضور آقا مدنی تاجدار سے وفا کا عمل ہو جائے۔ اور وفا کے لیے میرے دوستو ایمان، یہ نمازیں، یہ روزے اس وقت کا عمل ہوں گے جب دل میں میرے آقا کی محبت کا عمل ہو جائے۔ You want to become a perfect believers، اور پرفیکٹ بلیورز کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے حضور کی محبتوں کو اپنا لے۔ میں ایک حدیث کا حوالہ لینا چاہتا ہوں، یہ مختصر ٹائم ہوتا ہے۔ حضرت سید خدری سے یہ حدیث روایت ہے، اور یہ خوبصورت حدیث پاک کہ حضور کے صحابہ the most highly personalities, the companions of the Prophet Islam، وہ ہر لحاظ سے اعلیٰ ہے نا، ان کا دیکھنا بھی اعلیٰ، ان کا بولنا بھی اعلیٰ، ان کا دیکھنا اور بولنا اس لیے اعلیٰ ہے کہ وہ میرے آقا کے قرب کے جلووں میں رہنے والے ہیں۔ انہوں نے سر کی آنکھوں سے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا ہے، انہوں نے میرے آقا کی اداؤں کو اپنے سینے میں بسایا ہے۔ وہاں پہ کوئی ڈگری کی ضرورت نہیں تھی کہ بلال حبشی کو کیسے مقام مل گیا کہ جن کی قدموں کی آنچ جنت میں میرے آقا کہتے ہیں میں نے سنی ہے۔ یہ بلال کو کیسے مقام ملا؟ یہ ایک ہی راستہ ہے، that is the love of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Humanity, I have chosen between you and my dissections. That is the only way of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. یہ حضور کا راستہ ہے، غلامی کا راستہ، جس نے اختیار کر لیا اس دور میں بھی وہ بھی چمک رہا ہے، جو آج بھی پکارتا ہے وہ بھی چمک رہا ہے۔ اور یہ حدیث پاک کہ وہ حضور کے صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، اب گمان کرتا ہوگا کتنے صحابہ بیٹھے ہیں، اور یہی سوچو ابو بکر بھی بیٹھے ہوں گے، نقشبندیوں کے سردار سیدنا حضرت علی شیر خدا بھی بیٹھے ہوں گے، عثمان غنی بھی بیٹھے ہوں گے، ابو ہریرہ بھی بیٹھے ہوں گے، عبداللہ ابن مسعود بھی بیٹھے ہوں گے، ابو سعید خدری بھی بیٹھے ہوں گے، یہ عاشق حضرت عبداللہ ابن عباس بھی بیٹھے ہوں گے۔ یہ سارے بیٹھے یہ کیا تذکرہ کر رہے ہیں؟ یہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے اندھیروں سے نکال کر اپنی روشنیوں میں ہمیں ڈال دیا ہے، اور اس ہستی کا شکر ادا احسان ادا کرتے ہیں کہ جس کی نسبت سے، جن کے صدقے سے آج ہم رب کے جلوے بھی دیکھتے ہیں، اس کے سامنے پیشانیاں بھی جھکاتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ یہ انعام دو رب نے ہمیں عطا کر دیے ہیں۔ یہی بات کر رہے تھے حضور آقا مدنی تاجدار بھی آگے، اور کملی والے آقا نے آگے پوچھا کہ تم کیا گفتگو کر رہے تھے؟ کہا یا رسول اللہ ہم دو باتیں کر رہے تھے، دو ہی، ایک اللہ اور ایک اللہ کے رسول کا تذکرہ۔ یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں، یہ ترجمانی مفہوم بیان کر رہا ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کر رہے تھے۔ تو میرے آقا نے کہا پھر قسم اٹھاؤ، قسم اٹھاؤ۔ کہا یا رسول اللہ ہم قسم اٹھاتے ہیں ہم یہی دونوں کام کر رہے تھے۔ میرے آقا نے کہا مجھے معلوم ہے نبی ہوتا ہی ہے وہ جو غیب کی خبریں بتائے، میرا نبی تو لیڈرز آف دا پروفٹس ہے، دا مرسی فار ہول یونیورس، کائنات کے ہر ذرے کے لیے رحمت، ہر دور کے لیے رحمت، ہر زمانے کے لیے رحمت ہے، ہر مخلوق کے لیے رحمت۔ میرے آقا نے کہا مجھے معلوم ہے تم یہی کام کرتے ہو، لیکن تمہاری اس ادا کو رب نے پسند فرما دیا اور جبریل امین کو بھیجا ہے، محبوب کو بتا دو اور انہیں نامہ یہ سنا دو، انہیں یہ پیغام بتا دو کہ یہ تیرے بندے، یہ جو میرے بندے اور تیرے غلام یہ اس اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ اور اللہ کے حبیب کا ذکر کر رہے ہیں، انہیں یہ خوشخبری سنا دو کہ رب ان پہ خوش ہو گیا ہے، ان پہ فخر کرتا ہے، انہیں بخشش عطا فرماتا ہے۔ یہ تو کو اللہ کا ذکر کرنا
اللہ کے حبیب کا ذکر کرنا، یہ بخشش کا سامان آ جاتا ہے، یہ فیضان ملتا ہے، لیکن یہ فیضان اسی کو ملتا ہے جس کا سینہ میرے آقا کی محبتوں سے آباد ہوتا ہے۔ اس محبت کو کامل کر لو۔ حضرت عمر فاروق سے حدیث پاک کہ جو ہے آپ، حضرت حشام بن ثابت سے بھی یہ روایت ہے، آپ جاتے ہیں ہاتھوں کو پکڑ کر، کملی والے کے ہاتھ کو پکڑے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، اور حضور پوچھتے ہیں عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ کہ کتنی محبت ہے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سے بے انتہا محبت ہے۔ اب نبی نے آج کے مسلمانوں کو بتانے کے لیے کہنا تھا، وہ تو ہے ہی کامل تھے، ان کا ایمان کامل تھا، ان کا عشق کامل تھا، ان کا ادب، ان کی تعظیم، ان کا میرے رسول کے ساتھ بیٹھنا چلنا، ہر چیز کامل تھی، لیکن ہم جیسے گناہگاروں کو بتانے کے لیے میرے آقا نے کہا، اے عمر، ہاتھ پکڑ کر کہا، اے عمر مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اپنی جان، مال اور اولاد سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو۔ یہ پیمانہ رب نے عطا کر دیا، رب کے حبیب نے، کہ حضور کی محبتوں کو اپنے سینے میں بساؤ گے تو عقل کو چھوڑ کر سینے کی دل کی کھڑکیوں کو کھول کر جب میرے آقا سے وفا کرو گے، پھر جو کچھ مانگو گے رب تمہیں عطا کر دے گا۔ عطا تو وہی کرتا ہے، لیکن وہ سلیقہ دیکھتا ہے، وہ طریقہ دیکھتا ہے، وہ واسطہ دیکھتا ہے، وہ وسیلہ دیکھتا ہے۔ حالانکہ وہ محتاج نہیں، لیکن اس نے اپنی الوہیت، اپنی ربوبیت، اپنی وحدانیت کی پہچان کے لیے یہ انبیاء کو بھیجا ہے، اور میرا اور آپ کا نبی تو نبیوں کا سردار ہے، وہ سید المرسلین ہے، وہ خاتم النبیین ہے۔ اس نبی رحمت کے غلام بن کر آج ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرتے ہیں، وہ میرا ایمان ہے۔ پھر ان سجدوں کو بھی خالی لے جائے گا، ان ہاتھوں کو خالی نہ لوٹائے گا، کہ وہ وسیلہ ہے تو آقا مدنی تائیداد کا وسیلہ ہے۔ یہی دعا کرو ہمیں بھی اپنے آقا سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آقا کی اداؤں کو اپنے سینے میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی میں اپنی گفتگو کو اسی پہلو کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ یہ آقا سے وفا کرنے کے طریقے ہیں۔ آج جمعۃ المبارک ہے، یہ عید کا دن ہے، مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ ہر جمعہ جو ہے عید کا پیغام لے کے آتا ہے، کیونکہ اجتماعی طور پہ ہم سارے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرتے ہیں، اور پھر رمضان المبارک کا جمعہ یہ اور عظمتوں والا فیضان ہے، یہ ہماری سوچوں سے برابر ہے، بیانڈ یور امیجنیشن، یہ آپ سوچ نہیں سکتے وہ کتنی رحمت عطا فرما رہا ہے۔ یہ تو اس کی رحمتوں کی سیل لگی ہوئی ہے، اس کی برکات کی سیل لگی ہوئی ہے۔ وہ خوش قسمت ہیں جن کے دلوں میں رب کا بھی خوف ہے اور حبیب کی بھی محبت ہے، اور یہ وہ فیضان ہے۔ اور میرے دوستو، یہ درود شریف جمعے کے دن حدیث پاک میں حضرت اوس بن اوس سے یہ حدیث ہے کہ جب جمعے کے دن کثرت سے، کیونکہ یہی دن حضرت آدم کی تخلیق کا دن ہے، اسی دن آپ کا وصال ہوا ہے، اور قیامت بھی اسی دن آئے گی، اور حضور نے فرمایا کہ جو جمعے کے دن کثرت سے مجھ پہ درود پڑتا ہے، میں اس کا درود سنتا بھی ہوں اور اسے جواب بھی عطا کرتا ہوں۔ یہ کتنا بڑا، یہی تو اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ آج جمعے کے دن، اور دوسری حدیث سید حضرت علی سے روایت ہے، جو 100 بار درود پڑتا ہے میرے آقا کی بارگاہ میں، 100 ٹائمز، ایک دفعہ 100 بار پڑتا ہے، پلسرات کا جو 100 سال کا وہ جو فاصلہ ہے اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ پار کر جاتا ہے۔ یہ اس لیے کہ میرے آقا کے درود کا فیض ہے، یہ درود کا فیضان ہے، اور یہ درود کا فیضان اسی کو ملتا ہے جو صدق کے دل سے میرے آقا سے وفا کرتا ہے۔ جنہوں نے اس دور میں بھی وفا کی انہیں بھی انعام ہے، آج بھی جو وفا کرے گا انہیں بھی انعام ملے گا، اور جو قیامت تک کرتا رہے گا وہ بھی انعام یافتہ ہوتا رہے گا۔ یہی عقیدہ رکھنا ہے، اور اسی عقیدے پہ انعام کا جو ہے دار و مدار ہے۔ میرے آقا کی محبتوں کا فیض میرے دوستوں بے شمار احادیث ہیں، لیکن مومن اور عاشق کے لیے we don't need any arguments. We are the seekers of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It is our duty to perform according to the way of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اور جو پرفارم کرتے ہیں آج ان کے چہرے نور سے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ کتنے آستانے آباد ہیں، کوئی مٹانے والا نہیں، خود مٹ جائیں گے، لیکن یہ آستانوں کا فیض قیامت تک جاری رہے گا، کہ ان کا ڈائریکٹ تعلق ہے وہ ذات مصطفیٰ کی غلامی کے ساتھ تعلق ہے، اور جن کا تعلق حضور کے گنبد خضرا سے لگ جاتا ہے ان کے چہرے بھی چمکتے ہیں، ان کا سینہ بھی چمکتا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک اسی محبتوں کے حوالے سے، اور یہ مجھے بڑی پیاری لگتی ہے، میں اپنی بخشش کا سامان لے کے یہ بیان کرتا ہوں، اور وہ خوبصورت حدیث پاک کہ حضور آقا مدنی تاجدار کس کی کائنڈ کمپنی میں، وہ ساتھ حضور کے سچے غلام ابو بکر صدیق بھی ہوتا ہے، عمر فاروق بھی ہوتا ہے، اور عمر فاروق بہت جلیل القدر ہے جس نے 26 لاکھ مربع میل پہ حکومت کی ہے، اور زندگی کا اپنی پرسنل لائف جو ہے اس کا یہ عالم ہے کہ ان کے جو کپڑے ہیں ان پہ بھی 17 پیبند لگے ہوتے ہیں۔ یہ ہے وہ کمال، اور مدینے کی اس ریت پہ لیٹا ہوا
یہ 3 बड़े आज़मों पे हुकूमत करने वाला, इसका उसका सीना मेरे आका की मोहब्बतों से आबाद था, उसे दुनिया की डर नहीं। और ये किसकी कंपनी में जाते हैं? हजूर आका मदनी ताजदार के साथ उनकी मईयत में वो जा रहे हैं। वो किसके घर जाते हैं? हजरत अली शेर खुदा के घर जाते हैं, मौला कायनात के घर जाते हैं, जिस घर से क़यामत तक सारी कायनात को जो खैर मिलती रहेगी। हजरत अली के घर जाते हैं, दस्तक होते अल मुख्तसर, दरवाज़ा खुला तो हजरत अली ने चेहरे मुस्तफ़ा को देखा। हजूर के चेहरे को देख के आप उनकी मोहब्बतों का क्या आलम होगा। मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं बयान करूं, अब उनकी मोहब्बतों का क्या आलम होगा कि मेरे घर मेरा आका मेहमान बन के आ गया है। जब आए तो खुशी के आलम में हजूर को अपने घर में बैठाया, हजूर को घर में बैठा के दौड़ते हुए और साथ दोनों गुलामों को भी बैठाया, दौड़ते हुए गए कि कोई चीज़ हो जो हजूर की बारगाह में पेश कर दी जाए, हजूर को पेश कर दी जाए। तो आप जाके देखा घर में कुछ ना था। ये तकवे का और गनाह का आलम है, हाईली प्योरीफाइड पर्सनैलिटीज़ का यही होता है। आप गए और आपने देखा कि एक अलमारी में एक शहद का प्याला, हनी, वो प्याला पड़ा है, उसी को ही उठा के हजूर की बारगाह में पेश कर दिया, नबी रहमत के सामने पेश कर दिया। और हजूर ने जब देखा तो उस शहद में एक बारीक सा बाल भी है। क्या है? बारीक सा बाल भी है। आपने नूर वाली नजर से देखकर उस प्याले को सैयदना अबू बकर सदीक के सामने रख दिया और कहा, अबू बकर बताओ इसमें क्या हिकमत है, व्हाट वाज द विजडम देयर, इसमें क्या हिकमतें हैं। आपने जब देखा तो कहा, या रसूलल्लाह, अब आका भी कामिल है और गुलाम भी कामिल है। आका ने पूछा तो कहा, या रसूलल्लाह मैं कुर्बान जाऊं, जो वक्त का हाकिम आलम होता है, जो इल्म हासिल करता है, इल्म हासिल करना जो है वो शायद से भी ज्यादा मीठा है, लेकिन उस पे अमल करना बाल से भी ज्यादा बारीक है। जब यही बात होती है, उसी प्याले को मेरे आका सैयदना अबू बकर सदीक, सैयदना उमर फारूक के सामने रख देते हैं और सैयदना उमर फारूक को कहते हैं, ऐ उमर तू बताओ कि इसमें क्या हिकमत है। कहते हैं, या रसूलल्लाह मैं भी आप पे कुर्बान जाऊं। अब ये मोहब्बतें हैं ना, हर कोई कहता है मैं नबी रहमत पे कुर्बान जाऊं, कि उसका ईमान था कि ये कहूंगा और इस पे अमल करूंगा तो फिर मेरा ईमान कामिल होगा, फिर मुझे कामिलियत का वो फैज का दरवाजा खुलेगा। आपने कहा, या रसूलल्लाह कि जो है हाकिम, जो हुकूमत करता है, जो खलीफा होता है, उसकी हुकूमत करना जो है वो शायद से भी ज्यादा मीठा है, लेकिन अदलो इंसाफ के साथ हुकूमत करना बाल से भी ज्यादा बारीक है। जब यही बात होती है, मेरे आका उस प्याले को सैयदना हजरत अली शेर खुदा के सामने रख देते हैं। यही तो मुशावरत है जो इस्लाम में जायज है। आपने रखी और हजरत अली को कहा, अली तू बता इसमें क्या हिकमत है। सैयदना अली ने भी कहा, या रसूलल्लाह मैं भी आप पे कुर्बान जाऊं, ये वो अदा है, ये मोहब्बतों का फैज है। और आपने भी कहा, या रसूलल्लाह कि जो मेहमान घर आता है उसकी मेजबानी करना जो है ये शायद से भी ज्यादा मीठा है, लेकिन एहतराम के साथ घर से जुदा करना बाल से भी ज्यादा बारीक है। मेरे दोस्तों, जब यही गुफ्तगू इस नूरानी महफिल में ये अजीम पर्सनैलिटीज बातें कर रहे हैं और पर्दे से आवाज आ जाती है, बिनते रसूल हजरत फातिमा ज़हरा तआला अन्हा, आप क्या फरमाती हैं, या रसूलल्लाह मुझे भी इजाजत दीजिए, मैं भी आपकी इस महफिल में अपनी हाजिरी लगाना चाहती हूँ। तो कमली वाले ने इजाजत दी और आपने फरमाया, दैट वाज द गोल्डन वर्ड्स गिवन बाय द डॉटर ऑफ द इस्लाम। हजूर की उस प्यारी बेटी ने खूबसूरत बातें फरमा दी थी और आपने फरमाया कि औरत का जो शर्म हया है उसे हासिल करना जो है वो शायद से भी ज्यादा मीठा है, लेकिन कब्र तक उसे कायम रखना बाल से भी ज्यादा बारीक है। जब यही बात होती है मेरे दोस्तों, अब ये सब ने अपने अपने आर्गूमेंट्स दे दिए। अब आका ने कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये इसमें क्या हिकमत है। और कमली वाले आका ने क्या खूबसूरत बात फरमाई। हजूर का तो एक एक लफ्ज जो है हमारे लिए बाइस रहमत और हिदायत है। और आपने फरमाया कि रब की जो है उलूहियत और उसकी वादानियत से आश्कार होना जो है उसे हासिल करना, यानी कि उसके जिक्र में मस्त रहना जो है वो शायद से भी ज्यादा मीठा है, लेकिन इस पे कायम रहना, उसकी उलूहियत और वादानियत पे कायम रहना जो है वो बाल से भी ज्यादा बारीक है। हमें ये दुआ करो कि हम अल्लाह के साथ जो है इस्तिकामत इख्तियार करें, उसके जिक्र में मस्त रहें और उसकी अदाओं में मस्त रहें, उसके पैगाम जो नबी रहमत को उतारा उसके सीने में उस पे दामन रखे, तो फिर रब कायनात कितना करम फरमाता है। जब यही गुफ्तगू होती है मेरे दोस्तों, फिर रब भी इस अदा को पसंद करता है। वो तो देखता है ना, वो तो दिलों को राजों को से बाखबर है। उसने रब्बे कायनात ने भी जिब्रील को भेजा, जाओ मेरे महबूब को कह दो कि आज रब भी इस महफिल में शामिल हो रहा है। और रब का ये पैगाम लेके आते हैं, सैयदना जिब्रील ये पैगाम लेके आते हैं कि कहा कि जन्नत के जो बागात हैं, द गार्डन्स ऑफ द हेवन जो है, उसके जो फल हैं
وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھے ہیں، لیکن پلسرات جو ہے وہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے. If you attain the reality of Almighty Allah, you have to adopt the way of the Prophet Islam. Almighty Allah will love you. یہ ایک ہی راستہ ہے، وہ در رسول کا راستہ ہے، وہ محبت رسول کا راستہ ہے. اس راستے کو جو اپنائے گا، میرا ایمان کا یہ تقاضا ہے، میں اپنے ایمان کی بات کرتا ہوں، اگر میری بخشش ہوگی تو خدا کی قسم میرے نبی رحمت کی غلامی کے صدقے سے ہوگی. اور جن کے سینوں میں میرے آقا کی محبت ہوتی ہے وہ سینے چمکتے رہتے ہیں. آپ اور ہم خوش قسمت ہیں. یہ رمضان المبارک شاید پھر نصیب ہو نہ ہو. جس کو نصیب ہوتا ہے وہ جو سجدے کرتا ہے، راتوں کو قیام کرتا ہے، قرآن پاک کی آیات کی جو ہے تلاوت کرتا ہے، اور جمعہ کے اجتماع میں آتا ہے، علماء حق کی گفتگو سنتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے، میرا رب ان پہ کتنا کرم فرماتا ہوگا. یہ آپ کو میری سوچ سے بھی بڑا ہے. یہ رمضان المبارک ایسی برکتوں والا ایک حدیث پاک کہ عرش ہے، رب کا عرش ہے، اور اس کے سائے میں وہ نورانی فرشتے قیام کر رہے ہیں، جو ہر حالت میں نہ انہیں سونے کی حاجت ہے نہ کھانے کی حاجت ہے، اور ہر وقت ہر حال میں کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی قعود میں ہے، کس حال میں ہے اس کی تسبیح کر رہا ہے، اس کا ذکر کر رہا ہے. وہ کتنی عظمت والے. اور حدیث میں آتا ہے کسی کو معلوم نہیں کہ ان کی کتنی تعداد ہے. وہ نورانی فرشتے اللہ کے ذکر میں مست رہتے ہیں. اور جب رمضان آتا ہے، رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے، وہ بھی حسرت سے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اے مولا کریم آج ہمیں بھی اس بابرکت مہینے میں اس کی راتوں میں زمین پہ اترنے کی اجازت دے دیجیے، اور ہم بھی ان تیرے بندوں کے ساتھ جو تیری رضا کی خاطر جن کو بھوکے بھی رہتے ہیں، دنیا کی آسائشوں سے اپنے منہ کو پھیر لیتے ہیں، اپنی نگاہوں کو پاک رکھتے ہیں، اپنی زبانوں کو پاک رکھتے ہیں، اپنی پیشانیوں کو تیری بارگاہ میں جھکاتے ہیں، تیری رضا کی خاطر یہ سارا عمل کرتے ہیں. اور جب راتوں کو کھڑے ہو کر نماز تراویح پڑھتے ہیں، ہماری بھی خواہش ہے ہم بھی زمین پہ اتر کے ان کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں. یہ فرشتے اتنی عظمت والے وہ بھی حسرت کرتے ہیں، اور رب کائنات انہیں اجازت دیتا ہے جب وہ زمین پہ آتے ہیں. اور یہ حدیث میں آ گیا کہ جس کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں نا، جس کے ساتھ وہ مس کر جائیں وہ خوش نصیب ہو جاتا ہے، خوش بخت ہو جاتا ہے. آج ہم پہ کتنا کرم، کتنی عنایات کہ ہم اس نبی رحمت کے غلامی کا دم بھرنے والے. یہ زبان سے نہیں میرے دوستوں، جب دل سے میرے آقا سے محبت کرو گے تو پھر بابا جی قاسم مولوی کا فیض بھی ہوگا، زندہ پیر کا فیض بھی ہوگا، علی پور شریف کا فیض بھی ہوگا، بلوڑے کے تاجدار کا فیض بھی ہوگا. یہ جتنے بھی اولیاء، اور یہ نہ سمجھنا کہ صرف یہ پاکستان میں ہیں. میں نے صرف انگلینڈ کا دورہ نہیں کیا، میں نے ایک اینڈ سے ورلڈ کے دوسرے اینڈ تک کا سفر کیا ہے، اور ہر جگہ میں نے دیکھا کوئی نہ کوئی میرے نبی کا غلام کسی نہ کسی اولیاء کی نسبت سے بسا ہوا ہے اور ذکر خدا میں مست ہے. دعا کرو کہ ہمیں بھی اس رمضان المبارک کی برکتوں کے صدقے مولا کریم ہمارے دلوں کو بھی پاک فرما دے. اور یہ ایسی بابرکت گھڑیاں ہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اہتمام کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، یعنی جو حکم بتایا گیا ہے اس کے مطابق روزہ رکھتا ہے، پرہیز کرتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، اور سارا رمضان یہ عمل جاری اور ساری رکھتا ہے، جب آخری رمضان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو بخشش فرما دیتا ہے. یہ ہم بخشش کے لیے، فارگیونگ کے لیے ہے نا. پہلا عشرہ جو رحمت والا، اب مغفرت والا ہم سے جدا ہو گیا. کتنی مغفرت رب نے عطا کی ہوگی. اب جہنم کی آزادی کا عشرہ ہے. میرے دوستو اسے غنیمت جانو، اس کو عظمتوں کا، اپنی بخششوں کا سامان لے کے آؤ، اور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے آقا کے ساتھ وہ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس آقا کے ساتھ جس نے ساری زندگی، وہ رحمتوں والا آقا ہے نا، کائنات کے ہر ذرے کے لیے رحمت بن کر آیا ہے، نبیوں کا سردار ہے. اور اس کا عالم دیکھو کہ وہ راتوں کو کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہیں، پیروں پہ ورم پڑ جاتے ہیں، اس لیے کہ اس کا شکر گزار بندہ بننے کے لیے، اس کی عنایات کو حاصل کرنے کے لیے. اگر نبی کا اتنا مقام ہو کر وہ اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، اس کے ذکر میں مست رہتا ہے، اے مومن انسان تو اپنے خیال میں دیکھ، تم اپنی طرف توجہ کر کہ تمہاری کیا حیثیت ہے. اس نبی کے راستے پہ چلو گے، جب راتوں کو جاگو گے، جب رمضان میں روزے رکھو گے، جب اللہ کی راہ میں خیرات کرو گے، جب اپنے ہمسائے سے پیار کرو گے، اپنے چھوٹوں پہ شفقت کرو گے، اپنے بڑوں کا احترام کرو گے، تو پھر رب کتنا بڑا انعام عطا فرماتا ہے. یہ ہماری سوچ سے بھی بڑا ہے. یہ رمضان المبارک حضرت کعب بن اجرہ سے حدیث پاک ہے، بڑی خوبصورت اور ایک لیسن ہے. حضور کا ہر لفظ جو ہے ہدایت ہے، وہ برکت ہے کہ آپ کی سیرت جو ہے وہ سراپا رحمت والی ہے، آپ کی ہدایت جو ہے وہ عظمت والی ہے، جو ہمیں اندھیروں سے نکالتی ہے اور ابدی روشنیوں کی طرف لے کے جاتی ہے. وہ عظمتوں والا نبی. آپ بھی جو ایک دفعہ اپنے غلاموں کو بیان کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو اسی اثناء میں جبریل امین آ گئے
اور سرکار نے 3 بار آمین کہا. جب صحابہ نے دیکھا یہ 3 بار ایک نئی چیز ہم نے سنی، ہم خطبے کے بعد حضور کے پاس پیش ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ کہ ہم نے 3 بار آمین آپ کے نے کہا ہے، یہ بھی کوئی حصہ ہے ہمارے عمل کا؟ تو میرے آقا نے کہا نہیں، جب میں تمہیں بیان کرنے کے لیے جا رہا تھا تو رب کا فرشتہ جبریل بھی آ گیا اور اس نے یہ پیغام لے کے آیا ہے. اور یہ بڑی خوبصورت حدیث پاک ہم سب کو سمجھنے کے لیے اس کے تینوں سیکس جو ہیں، تینوں حصے جو ہیں، سراپا رحمت ہیں، گائیڈنس ہیں فار دا ہیومینٹی فار دا بلیورس. اور یہ خوبصورت، اور وہ کیا کہ حضور نے کہا کہ جبریل آیا اور اس نے کہا کہ ہلاک وہ شخص کہ جسے رمضان المبارک ملے اور اپنی مغفرت نہ کر سکے. تو میرے آقا نے کہا آمین، کہا کہ ہلاک وہ شخص کہ جب آپ کا نام لیا جائے. اب رب یہ پیغام دیتا ہے جب آپ کی بارگاہ میں آپ کا کوئی تذکرہ کرتا ہے، آپ کا ذکر کرتا ہے اور پھر وہ ذکر سن کر آپ کی بارگاہ میں درود نہیں پڑتا، آپ نے کہا ہلاک ہو، آپ نے کہا ہلاک ہو شخص، آپ نے کہا آمین. اور پھر تیسری بات کہ جس کے بوڑھے والدین ہوں، یہ بھی عظمت ہے کہ جن کے پیرنٹس زندہ ہیں اور ان کی خدمتوں میں رہتے ہیں، کہا کہ جس کے بوڑھے والدین ہوں اور ان کی وہ جنت حاصل نہ کر سکے، تو آپ نے کہا آمین. یہ ہے کہ بوڑھے والدین جنہیں ملتے ہیں وہ خوش قسمت ہیں، ان کی خدمت کرو گے تو رب تم پہ کتنا عطا کر دیتا ہے. اور یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے یہ والدین کا ڈو ریسپیکٹ یور پیرنٹس either mother or father both are blessing for everybody. ان کے اپنے بزرگ والدین جو ہیں اپنی اولادوں کے لیے باعث رحمت ہیں. اور اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ جو اپنے باپ کے صبح کے وقت جب وہ ملے تو اگر وہ خوشی سے ملے تو اس کے چہرہ جو مسکرانا جو ہے وہ ایک مقبول حج سے بھی زیادہ افضل ثواب ہوتا ہے. اپنے باپ سے پیار کرو، اپنی ماں سے پیار کرو، اپنے اندر ذکر و فکر کی بہاروں کو قائم کرو. اس رمضان المبارک کی برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو مرکز ہیں یہ اولیاء کاملین کے ساتھ وابستہ، جس طرح یہ گنگول شیف مرکز ہے اور اس طرح اولڈم میں موڑا شیف کا مرکز ہے، مسجد قاسم زیدیہ، اس طرح مختلف جگہ پہ برمنگم میں ہر جگہ پہ مراکز ہیں، پوری دنیا میں ہیں. ابھی میں سڈنی سے آسٹریلیا سے آیا ہوں، وہاں پر بھی یہ مراکز قائم ہیں. نیوزی لینڈ میں عاشقان رسول میں نے دیکھے ہیں حضرت علامہ کہ وہ فیجی کے مسلمان ہیں، پاکستان کے چند فیملیز ہیں، لیکن فیجی کے 100 ایئرز اگو وہ مائگریٹ ہو کے گئے انڈیا سے، لیکن انہوں نے اپنی ویلیوز اور کسٹم کو اسی طرح برقرار. اب 4th جنریشن ہے لیکن وہ بھی ختم بھی پڑھتے ہیں، درود بھی پڑھتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں. اور میرے جانے کے بعد اتنا کرم ہوا کہ اس آکلینڈ کی المصطفیٰ مسجد میں اس سے بھی بڑا حال ہے، لیکن وہ عاشقان رسول بیٹھے اور ہم نے جب ذکر کیا تو ذکر کی اتنی بہار ہوئی کہ وہ انہوں نے عہد کیا کہ جب تک ہم میں یہ طاقت رہے گی ہم اس مسجد میں رب کا ذکر اس طرح کرتے رہیں. دعا کریں ہمیں یہ ذکر و فکر نصیب فرمائے، اس کی برکات نصیب فرمائے، اور حضور آقا مدنی تاجدار کے ساتھ ہمیں سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آخر میں اس مسجد کے انتظامیہ کا بھی مشکور ہوں اور بالخصوص میرے برادر اکبر حضرت پیر جہانزیب بادشاہ صاحب ولی سجا نشین مولا شریف کے حکم کے مطابق حاضری دی. اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے اور آپ سب کو حضور آقا مدنی تاجدار سے سچی وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.